پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم الیاس ابن یاسین بن محاس ابن امام غرارہ بن ہارون کا اور وہ بھی نبی مرسل تھے بیان کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک الیاس ہے ہمارے رسولوں سے۔ روایت ہے کہ بعد خرقیل علیہ السلام کی ایک مدت تک قوم بنی اسرائیل میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا کہ ان کو واضح و نصیحت امر و نہی سنائے اور ہدایت کرے۔ چنانچہ یہ قوم متفرق ہو کر ملک شام و مصر اور دیگر ملکوں میں جا بسی۔ اگرچہ بعد علماء عصر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی تحریص و ترغیب دیتے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین بھی کرتے تھے، مگر اس قوم پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ بت پرستی اور زناکاری اور فعل شنیعہ اختیار کر لیے اور بہت تھوڑی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر رہ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا، اور ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا ملک شام میں۔ اس نے ایک بت تراش کو اس کا نام بال رکھا تھا، اور تمام لوگ اس کو ہر روز پوجتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی پوجنے کو کہتے تھے، اور حضرت الیاس علیہ السلام اس کے پوجنے سے مخلوق خدا کو منع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جب کہا حضرت الیاس نے اپنی قوم کو کہ کیا تم کو ڈر نہیں؟ کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو جو اللہ ہے، رب تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ اے لوگو، ایسے جبار و خالق و مالک کو چھوڑ کر بت پرستی کرنا یہ کام نبی کا نہیں۔ پھر بت پرستوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی اور برابر تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس جھٹلایا اس کو، پس البتہ حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بھبک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بالی کے پوجنے سے منع کریں، اور بعدوں نے کہا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بال تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بتانے آزر نزدیک اس کے خسارہ ماہ قریب کے محض سنگ تھے، اس کو پوجا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام وہاں کے لوگوں کو اس کے پوجنے سے ہر وقت منع کرتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرتے تھے۔ پس کچھ روز بعد وہاں کا وہ بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ راہ دلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجے میں 3 برس تک اس جگہ پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا، اور کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہٰذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ اور ادھر حضرت الیاس علیہ السلام ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس علیہ السلام کی موت قدہ تھی، اور اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور اس کا نام الیسا تھا۔ اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا، اور حضرت الیاس اس لڑکے کو لے کر شہر در شہر پھرتے رہے۔ بعد 3 برس کے اس بادشاہ سیفور سے کہا کہ آج 3 برس سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہٰذا تم کو لازم ہے کہ تم جسے پوجتے ہو اس سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے اور اس بلائے قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو تو خالق ارض و سما کو پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ تو ضرور تم کو اس بلا سے نجات دے گا۔ پس حضرت الیاس علیہ السلام کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت معبود سے جا کر نجات مانگی۔ اس سے ان کو کچھ بھی جواب نہ ملا۔ پس انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پائیں، تب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسا، ترکاری گھاس غلہ زمین سے اگنے لگا، قحط جاتا رہا، پھر بھی وہ برابر جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے، گمراہی میں بال کو پوجتے رہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی تو نے میری
मेरी दुआ से इन पर कहत नाजिल किया, अब मेरी दुआ से फिर सब के वास्ते भलाई कर। गरज जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने देखा कि काफिरों ने आखिर बुत परस्ती ना छोड़ी, तब अलजसा को अपना कायम मुकाम और खलीफा बनाकर इस कौम से अलहदा निकल गए और अल्लाह ताला ने इनको जिंदगी दमसूर तक दी और इनको बहरो बर में रहने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह ताला ने इस कौम पर अलजसा को नबी किया। आपने सबसे पहले खुदावंदे कुद्दूस की तरफ लोगों को दावत दी और सही की हदायत फरमाई, लेकिन इस कौम ने इनको भी ना माना और बराबर झुटलाया। आखिर वो सारी कौम मुर्दा बनी रही। फिर चंद रोज के बाद हजरत अलजसा अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया। एक रवायत में आया है कि बाद हजरत अलजसा अलैहिस्सलाम के साथ 100 बरस तक कोई नबी इन पर मबूस ना हुआ, सिर्फ उलमाओ फुजलात थे, वही खुदा की राह बताते रहे, मगर इनकी बात कोई ना सुनता था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत हंजला अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ मबऊस फरमाया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से पहुंच सके।